سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، سب سے بہتر زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف رکھتے تھے، اور سب سے پیارے اصحاب وہ صحاب ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اور کیسی ہی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں جگہ عطا ہوئی۔ اور بے شک امہات المومنین اس دنیا کی سب سے خوش قسمت خواتین ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں، اس میں رہیں۔ ایسا حرم کہ جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس نبی کی آواز سے بلند آواز نہیں کی جا سکتی، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہنا، ایسا گھر جہاں پر جبریل بھی بغیر اجازت نہیں آیا کرتے۔ وہ کائنات کے اندر سب سے خوبصورت گھر اور سب سے خوبصورت حجرے جن کی قسمت میں آئے ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ بے شک ہر امہات المومنین کی اپنی ہی شان ہے، ہر ام المومنین کی اپنی ہی شان ہے، ان کا اپنا ہی مقام ہے۔ اسی خوبصورت امہات المومنین کی تسبیح کے اندر ایک خوبصورت موتی، ایک خوبصورت نام سیدہ ام المومنین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ وہ اتنی فیاض تھیں کہ قبول اسلام سے قبل بھی اور اعلان نبوت سے قبل بھی ان کو ام المساکین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ سخیہ ولیہ کاملہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کی اس مقدس معطر پر مغز گفتگو میں میرے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ حافظ صاحب، پہلے بھی جب بھی ہم نے امہات المومنین کا ذکر کیا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امی جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا، تو جو ایک آبزرویشن ہے، جیسے جب ہم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا، یہ میری آبزرویشن ہے کہ جب بھی یہ ذکر کیا نا امہات المومنین کا، سرکار کی بیٹیوں کا یا سرکار کی امی جان کا، تو تھوڑی دیر کے لیے جو زندگی کے دکھ درد پریشانیاں اور مصائب تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ وہ ان کے ذکر کی ایسی برکت اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ ادھر بیٹھے احساس ہوا کہ یہ شخصیات کتنی عالی ہیں۔ تو آپ صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سے ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ کا نام و نسب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واولادہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین۔ عثمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بے شک۔ اور پھر اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ ہمارا انتخاب ان لوگوں میں فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بے شک۔ آپ کے سوال کی طرف اگر چلوں تو سیدہ کا نام آپ نے خود ہی بتا دیا، زینب بنت خزیمہ ان کا نام تھا، اور 21ویں پشت پر صحیح معد بن عدنان، وہاں پہ جا کے ان کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ صحیح 21ویں پشت پر جا۔ صحیح۔
ان کا پورا نسب کچھ یوں ہے: زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن حلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن خنیس بن ایلا. صحیح. تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 21ویں پشت پر ان کا سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص فضل اور خاص عنایت اور خاص محبت تھی کہ آپ کے لیے جس زوجہ کا بھی انتخاب کیا اس کا نسب بھی اسی طرح اعلیٰ تھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اعلیٰ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق سفر ہی اس کو بنایا جو نسب کے اعتبار سے عالی النسب تھی. اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اعلیٰ اخلاق کے مالک، کردار کے اعتبار سے اعلیٰ کردار کے مالک. جیسے آپ نے پہلے ہی کہا، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، ساجدہ، متقیہ، سخیہ، جتنے بھی القاب امہات المؤمنین کے لیے ذکر کیے جائیں وہ کم ہیں، ان کی شان شایان نہیں ہے. وہ اس سے بھی بلند ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے. صحیح. تو اعلان نبوت سے تقریباً 13 سال قبل ان کی ولادت ہوئی. مکہ مکرمہ کے اندر ہی ان کی ولادت ہوئی، اور ان کے والد کا شمار عرب کے رؤساء میں ہوتا تھا، حضرت خزیمہ کا. اور یہ جو حضرت زینب تھیں، ان کا شمار، ان کو جیسا آپ نے کہا ام المساکین کہا جاتا تھا. زمانہ جاہلیت کے اندر ہی جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تب ہی ان کو ام المساکین کے لقب سے جانا جاتا تھا. یہ غرباء پر، مساکین پر بے انتہا غریب پروری جو تھی وہ ان کا خاصہ تھی. ان کی مالی امداد کرنا، ان کے قیام و طعام کا خیال رکھنا، ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا، یہ سیدہ کا خاصہ تھا. صحیح. ان کا بچپن جو ہے وہ بڑے ہی ناز و نعم میں گزرا ہے. ان کا خاندانی پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شاخ تھی، ایک قبیلہ تھا جس کو بنو عامر کہا جاتا تھا. صحیح. پھر بنو عامر کی ایک شاخ تھی جس کو بنو ہلال کہا جاتا تھا. یہ بنو ہلال جو تھا یہ یمن کے اندر آ کے آباد ہوا. یمن کے لوگ خوشحال تھے، مالی فراوانی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک جو تھا وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ان کے اندر بہت زیادہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ طوفان بھیجا، عذاب نازل کیا، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر سورہ سبا میں آتا ہے. سورہ سبا میں اسی طوفان کا ذکر ہے جو سیلاب آیا، اور پھر اس سیلاب نے جو تھی یمن کی جتنی بھی خوشحالی تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو پھر اس وقت جو لوگ بچ گئے تھے نا، انہوں نے وہاں سے کوچ کیا. اسی کے اندر سیدہ کا جو قبیلہ تھا بنو ہلال، اس قبیلے نے بھی وہاں سے کوچ کیا اور حجاز کے اندر آ کے انہوں نے قیام کیا. صحیح. تو مساکین کو جیسے میں نے کہا کھانا کھلانا اور ان کی مالی امداد کرنا اور ان کا خیال رکھنا، غرباء کا خیال کرنا، ان کی مالی ضروریات کو پورا کرنا، یہ سیدہ کے اخلاق کی عکاسی کرتا ہے. صحیح. اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا جو نکاح تھا، 1 یا 2 نکاح ہوئے تھے، اس کے متعلق بھی آپ کچھ بتائیں. عثمان بھائی، چونکہ اعلان نبوت سے 13 سال قبل ان کی ولادت ہوئی، تو اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر مبارک جو تھی وہ تقریباً 13 سال تھی. 13 سال ایک ایسی عمر
جس میں انسان جو ہے وہ شعور کی طرف بڑھتا ہے. جی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ جنہوں نے ابتدا کے اندر اسلام قبول کیا. ابھی سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے. ابھی چند لوگ ہی اسلام قبول کیا تھا کہ سیدہ تک اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا جو پہلا عقد تھا وہ طفیل بن حارث ان کے ساتھ ہوا تھا. پھر کسی وجہ سے وہ آپس میں ان کی مناسبت نہیں چل سکی تو جو طفیل بن حارث سے انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی. اس کے بعد انہی کے بھائی عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. تو ان کے ساتھ جب نکاح ہوا ابھی اسی اثناء کے اندر مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم جب عروج پہ پہنچا تو پھر ہجرت کا حکم آیا. تو جب ہجرت کا حکم آیا تو اس ہجرت کا شرف ان کو بھی حاصل ہوا. سیدہ نے اپنے شوہر عبیدہ بن حارث کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کے حکم پر وہاں سے ہجرت کی اور یہ مدینہ منورہ آ گئے. اچھا مدینہ منورہ جب پہنچے تو مدینہ منورہ کے اندر بھی ان کا جو خاصہ تھا مساکین کو کھانا کھلانا، غرباء کی مالی معاونت کرنا، یہ ان کی جو خاصہ تھا یہ یہاں پہ بھی مدینہ کے اندر بھی مشہور ہو گیا. مدینہ کے اندر بھی انہوں نے اپنی اس خصلت کو چھوڑا نہیں بلکہ اس میں مزید اضافہ کیا. 2 ہجری کے اندر جب جنگ بدر کا واقعہ پیش ہوا تو جنگ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کے اندر اتارا تھا. جو جنگ سے پہلے ایک مقابلہ ہوتا تھا اس میں 3 جو کافروں کے بڑے بڑے جو شاہ سوار کہہ لیں یا میدان جنگ میں سب سے زیادہ مہارت رکھنے والے ماہر جنگجو کہہ لیں، جب وہ سپہ سالار کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، جب وہ میدان کے اندر اترے اور انہوں نے مسلمانوں کو آواز دی، للکارا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 شخصیات کا انتخاب کیا ان میں ایک عبیدہ بن حارث بھی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کو گرا دیا تھا. لیکن حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کافی دیر تک چلا. اس میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی زخم بھی آئے. پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان کی معاونت کی اور اس کو جہنم واصل کیا. اس جنگ میں جنگ بدر کے اندر ان کو کافی زخم لگے جو زخم بعد میں جام پر نہ ہو سکے. جب مقام بدر سے واپس لوٹے تو صفرا کے مقام پہ ان کی طبیعت بگڑی عبیدہ بن حارث کی اور ان کا وہاں پہ وصال ہو گیا. مقام صفرا کے اندر ہی ان کو وہاں پہ سپرد خاک کیا گیا. تو اس کے بعد سیدہ نے ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے ان کے ساتھ نکاح کیا. وہ نکاح بھی کچھ زیادہ دیر نہ چل سکا. بئی مانا کہ غزوہ احد کے اندر 3 ہجری میں حضرت عبداللہ بن جہش کا بھی جو ہے وصال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی. تو ان کی شہادت کے کچھ ہی عرصہ بعد، کچھ ہی دنوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب بنت خزیمہ کو اولاد سے نوازا، لیکن وہ اولاد جو تھی، وہ رحم جو تھا وہ نامکمل تھا. اچھا صحیح. تو اس یعنی جو ولادت ہوئی اس ولادت سے ان کی عدت ختم ہو گئی. صحیح. کیونکہ جب شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو وضع حمل جو ہے وہی اس کی عدت کو ختم کر دیتا ہے، وہ چاہے خامند کی وفات کے اگلے دن ہی جو ہے وہ وضع حمل ہو جائے. تو کچھ دن بعد ہی ان کی عدت مکمل ہو گئی. تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا. صحیح. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ام المومنین کا تاج سر پہ آنا اس جیسا تو کوئی اعزاز ہی نہیں ہے. تو ام المومنین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کب ہوا تھا؟ یہ عثمان بھائی مختلف روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور ایک روایت کے مطابق رمضان کا مہینہ تھا. اس پہ اتفاق ہے کہ 3 ہجری تھی. 3 ہجری غزوہ احد جس سال ہوا اسی سال یا ذی الحجہ کا مہینہ تھا یا رمضان المبارک کا مہینہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں 400 درہم
تقریباً 400 درہم حق مہر جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور اس کے بعد ام المؤمنین کا تاج ان کے سر پہ سجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بہت مختصر وقت انہوں نے گزارا، اور اس کے بعد یہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ بعض روایات میں 2 ماہ کا ذکر آتا ہے، بعض روایات میں 3 ماہ کا ذکر آتا ہے، بعض روایات میں 4 ماہ کا ذکر ہے، بعض میں 5 ماہ کا ذکر ہے، بعض روایات میں 2 سال کا بھی ذکر ہے، لیکن جو میکسیمم مدت بتائی جاتی ہے وہ 2 سال۔ عبدالحق دہلوی، محدث دہلوی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ 4 ہجری کو ان کا وصال ہوا تھا۔ صحیح، ربیع الثانی کا مہینہ تھا، تو 4 ہجری کو ان کا وصال ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صرف 2 ازواج کا وصال ہوا۔ صحیح، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں کا جو جنازہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا تھا۔ صحیح، اور حضرت جو تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو مکہ مکرمہ میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ سیدہ جو زینب تھی، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر سپرد خاک کیا گیا تھا۔ صحیح، بہت شکریہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ خواتین و حضرات، آج پروگرام اختتام کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک موضوع اور ایک مسئلے کی طرف راغب کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بے شک ہم نہیں جا سکتے، ہمارے معاملات اس طرح کے ہیں کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے، لیکن ہمارے دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ان کے ساتھ جہاد کرتے۔ لیکن جو کام ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر رہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ جب وہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، ہم وہ بھی نہیں کر رہے۔ میرا اپنے احباب سے اور آپ سب کی تائید سے یہ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، اور یہ میرے اپنے لیے بھی ہے، یہ صرف آپ کے، یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل پڑھ کے بالخصوص اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قنوت نازلہ کا فرمایا تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں میں بالخصوص نماز فجر میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ اور جانی مالی طور پر یہ ہے کہ جو بھی ادارے اس وقت فلسطین میں مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم ان کے بازو بنیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں جی ہم ادھر جا نہیں سکتے تو اس وجہ سے ہم کیا کریں۔ یار جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ بھی تو نہیں کر رہے، اور اس کے لیے مجھے اپنے گریبان میں اور آپ کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ کیا ہم وہ کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم نماز کے ذریعے دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، مالی معاونت کر سکتے ہیں، اور یہ اس میں بندہ چلتے پھرتے ذکر اذکار کرے، ٹھیک، اللہ کی مدد، مجاہدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ وہاں کے مجاہدین کی مدد فرمائے۔ جو بھی اس ملک کی، فلسطین کی حفاظت کے لیے یا ان کی مدد کے لیے عملی طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی استقامت دیں، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں کہ یہ بھی مسلمانوں کی اس مشکل گھڑی میں، فلسطین کی اس مشکل گھڑی میں ان کا دستے بازو بنے، اور صرف ان کی مالی معاونت نہیں بلکہ ان کی عملی طور پہ اپنے جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ بھی فلسطین کی یہ غزہ کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں اور جو چھوٹے بچے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان پر تو امتحان کا وقت ہے ہی، ہم پر بھی ایک امتحان کا وقت ہے کہ ہم اس دور میں کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم جو کر سکتے ہیں اصل میں ہم وہ بھی تو نہیں نہ کر پا رہے یا نہیں کر رہے۔ اور یہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے اپنے لیے بھی ہے، یہ میں آپ کو نصیحت نہیں کر رہا بلکہ میں ایک سمجھ لیں کہ ایک ڈسکشن کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا درد بالکل مجھے خود اپنی جگہ پہ کرنا ہے، آپ کو اپنی جگہ پہ کرنا ہے، آپ جتنا کر سکتے ہیں کریں۔
آج پروگرام کا اختتام اس دعا پہ کرتے ہیں کہ اللہ کریم فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرمائے، وہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی جی بالکل جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، آمین، ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اور سیدہ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وسیلے سے آج ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کریم ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما۔ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔